ایک گھنے اور سرسبز جنگل میں بے شمار جانور رہتے تھے، جن میں ہاتھی، شیر، ہرن، بندر، طوطے، خرگوش اور سانپ شامل تھے۔ یہ جنگل اپنی خوبصورتی اور امن و امان کے لیے مشہور تھا۔ ہر جانور اپنی زندگی میں مگن تھا اور جنگل کے قوانین کے مطابق ہر کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، جنگل میں ایک نئی خبر پھیلی کہ جنگل کے کنارے پر ایک عجیب اور پراسرار چیز نظر آئی ہے۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، لیکن سب جانوروں میں تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر یہ کون سی چیز ہے۔ بندر، جو کہ سب سے زیادہ شرارتی اور تجسس پسند تھا، فوراً سے باقی جانوروں کو اکٹھا کرنے لگا تاکہ سب مل کر اس راز کا پتہ لگائیں۔ دوستو، بندر نے درخت کی شاخ پر بیٹھتے ہوئے کہا، ہمیں ضرور یہ دیکھنا چاہیے کہ جنگل کے کنارے پر کیا ہو رہا ہے۔ شاید وہاں کچھ خزانہ ہو یا کوئی نیا جانور آیا ہو۔ خرگوش نے اپنے کان کھڑے کیے اور خوشی سے کہا، میں تو فوراً چلنے کے لیے تیار ہوں۔ شاید وہاں کچھ مزیدار گاجریں ہوں۔ ہرن، جو ہمیشہ محتاط رہتا تھا، بولا، ہمیں احتیاط سے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی خطرہ ہو۔ سب جانوروں نے اتفاق کیا کہ وہ مل کر وہاں جائیں گے۔ ہاتھی، جو کہ ان سب میں سب سے زیادہ مضبوط اور بہادر تھا، آگے آگے چلنے لگا اور سب جانور اس کے پیچھے پیچھے روانہ ہو گئے۔ جنگل کے کنارے تک پہنچنے میں انہیں کافی وقت لگا۔ راستے میں بندر درختوں سے جھولتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا اور باقی جانوروں کو مذاقنہ ڈرا رہا تھا۔ کبھی وہ خرگوش کے پیچھے سے آواز نکالتا، کبھی ہرن کے سینگوں پر کود جاتا اور سب کو ہنسی آ رہی تھی۔ جب وہ جنگل کے کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا اور چمکدار صندوق پڑا ہوا تھا۔ سب جانور حیران ہو گئے کہ یہ صندوق یہاں کیسے آیا اور اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے۔ یہ تو واقعی خزانے کا صندوق لگتا ہے۔ بندر نے خوشی سے کہا اور صندوق کے قریب پہنچ کر اسے کھولنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن صندوق بہت بھاری تھا۔ ہاتھی نے اپنی سونڈ سے مدد کی اور زور لگانے کے بعد صندوق کا ڈھکن کھل گیا۔ صندوق کے اندر سب نے حیرت سے دیکھا کہ وہاں کوئی سونا چاندی نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب و غریب نقشہ تھا۔ نقشے پر جنگل کے مختلف حصے بنائے گئے تھے اور ایک جگہ پر سرخ نشان لگا ہوا تھا۔ طوطا، جو کہ ہمیشہ سے بہت عقل مند سمجھا جاتا تھا، نقشے کو غور سے دیکھنے لگا اور بولا، یہ تو خزانے کا نقشہ ہے، ہمیں اس نشان تک پہنچنا ہوگا، شاید وہاں واقعی کوئی خزانہ چھپا ہو۔ سب جانور دوبارہ سفر پر نکلے اور نقشے کے مطابق جنگل کے مختلف حصوں کو عبور کرتے رہے۔ راستے میں انہیں مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ کبھی درختوں کی شاخیں راستہ روکتی تھیں، کبھی سانپ انہیں خبردار کرتا کہ وہ غلط سمت میں جا رہے ہیں، لیکن طوطے کی رہنمائی میں وہ صحیح راستے پر چلتے رہے۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچ گئے جہاں سرخ نشان تھا۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے زمین میں کھدائی کی اور ایک چھوٹا سا صندوق نکالا۔ صندوق کھولنے پر سب جانور حیران رہ گئے کہ اس میں کوئی خزانہ نہیں تھا، بلکہ جنگل کے سب جانوروں کے لیے کھانے پینے کی مزیدار چیزیں تھیں۔ وہاں تازہ پھل، سبزیاں اور میٹھے میوے موجود تھے۔ سب جانور خوش ہو گئے کہ انہیں کوئی سونا چاندی نہیں، بلکہ وہ چیز ملی جس کی انہیں سب سے زیادہ ضرورت تھی۔ سب نے مل کر کھانا کھایا اور جشن منایا۔ اس دن کے بعد سے جنگل کے جانوروں کو ایک بات سمجھ آئی کہ سچے خزانے سونے چاندی میں نہیں، بلکہ دوستی، محبت اور ساتھ مل کر وقت گزارنے میں ہیں۔